کیا کہہ رہے تھے سمجھ میں آ گیا ہے، تو انشاءاللہ زمین کیا تھی اور قرآن پاک کے اور دیگر آسمانی کتابوں کے نزول کے مقامات یہ تو پڑھ لیے تھے نا آپ نے. 26 انبیاء کرام یاد ہیں اور ان کے مقامات محنت کے وہ بھی یاد ہیں. یہ زمین کا نقشہ تو دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ. مشرق میں کون سی زمین ہے؟ وہ جنوب مشرق میں ہے. جنوب مشرق میں جزیرہ عرب کے مشرق میں کون سا علاقہ ہے؟ جی ایران مجوسی علاقہ. اور شمال میں اور مغرب میں اور جنوب مشرق میں. میں نے جنوب مشرق کہا ہے، آپ نے اگر مغرب سنا ہے تو اپنے کان ٹھیک کر دیں. جی ہاں جی، تو نظر آ رہا ہے نا یہ مذاہب کا جو تعارف ہوا تھا. آخر ہم پہنچ گئے تھے سیاسی سلسلے کی طرف. ہندوستان کے اندر 4 طبقات میں لوگ تقسیم تھے. نمبر 1، دوسرا اچھوت. اب یہ دیکھو بھئی عرب ہے، جزیرہ عرب کا سیاسی ماحول. جزیرہ عرب کا سیاسی ماحول چلتے جائیں. جی اخلاقی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عورتوں کے ساتھ قبائلی اور خونی عصبیت، خانہ جنگی. اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو یہاں کیوں بھیجا؟ پوری دنیا میں تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ایسے ہی نظر آ رہا ہے نا؟ آپ کا توجہ ادھر ہے کہ آپ کی توجہ ادھر ہے؟ آپ کی توجہ، آپ کا توجہ. چلو تو اب یہ صورتحال آپ نے پوری زمین کی دیکھ لی. 6 مذاہب وہ بھی تاریکی والے، 5 سیاسی قوتوں کا اقتدار وہ بھی تاریکی والا، جزیرہ عرب کے اندر کے لوگوں کا اخلاقی بگاڑ. ایسے ماحول میں آخری پیغمبر کو اللہ نے جزیرہ عرب میں کیوں مبعوث فرمایا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں تو میں خزر کرنا وقت جائے گا. اب یہ جزیرہ عرب ہے اور یہ اس کا مشرقی خطہ ہے. اس سے مشرق کا علاقہ، اس سے شمال کا علاقہ، اس سے مغرب کا علاقہ، جنوب مشرق کا علاقہ، اور اس کا پورا خاکہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ اس وقت کی آباد سرزمین کا پورا نقشہ ہے، مذہبی نقشہ بھی اور سیاسی نقشہ بھی. نبی علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں جزیرہ عرب میں. جی اب آگے چلیں. تو کرنا چاہیے کہ زبر مانا رہا واپس. اب یہ یورپ کا علاقہ دیکھیں، جہالت، مذہبی نقشہ جہالت ہے اور سیاسی نقشہ جنگوں کے سوا اور کچھ نہیں. چلیں آگے. اب جزیرہ عرب میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو کیوں مبعوث فرمایا؟ یہ سوال ہے. اس کے 3 جوابات ہیں. پہلا 3 وجوہات ہیں اس کی. پہلی وجہ، دوسری وجہ، تیسری وجہ جغرافیائی محل وقوع. جزیرہ عرب پوری دنیا کا مرکز ہے اس لیے. پھر کعبۃ اللہ وہی ہے. پھر عرب قوم کی جو خصوصیات ہے دوسری قوموں میں وہ نہیں پائی جاتی. وہ کیا خصوصیات ہیں؟ خاندان، حسب نسب میں سب سے اونچا خاندان کس کا تھا؟ قریش، بنو ہاشم، محمد الرسول اللہ کا خاندان. یہ کہاں بستا تھا؟ جزیرہ عرب میں. دوسری بڑی وجہ، جس قوم کو اللہ نے آخری پیغمبر دینا تھا براہ راست ان کی تربیت کروانی تھی، وہ قوم فصیح اور بلیغ ہو. تو فصاحت اور بلاغت والی زبان دنیا میں کون سی ہے؟ عربی زبان کی بھی قسمیں ہیں تو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ عربی پھر کس کی ہے؟ قریش کی. دوسری وجہ یہ. تیسری وجہ کہ ذہین لوگ تھے، یہ ذہانت بہت زیادہ تھی. آخری پیغمبر کی خدمت کے لیے اور ان سے تربیت لینے کے لیے کیسی قوم چاہیے تھی؟ ذہین ہو یا کن ذہن ہو؟
پھر ذہانت میں سب سے زیادہ ہوں تو وہ یہی لوگ تھے، اور آخری پیغمبر کی خدمت کے لیے جس قوم کا انتخاب کرنا تھا ان میں غیرت بہت زیادہ ہو، غیرت بھی ان میں بہت زیادہ تھی، شجاعت اور بہادری میں مثالی لوگ ہوں، یہاں شجاعت اور بہادری بھی مثال ہے اس کی دی جاتی ہے دنیا میں۔ پھر اس قوم کی سخاوت بھی بہت زیادہ تھی، پھر جھوٹ بولنے سے اتنی نفرت تھی کہ دشمن سے دشمنی نکالنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچائی کے ساتھ اتنے وابستہ تھے، سادگی بھی ان میں انتہا کی تھی، غیرت اور حمیت جس کو کہہ دیا ساتھ دوں گا تو دوں گا، پھر سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ ایک ایک چیز میں مثالی صفات تھی ان کی، ان صفات کی اور ان خصوصیات کی بنا پر آخری پیغمبر کو کہاں مبعوث فرمایا؟ اور کعبۃ اللہ کا وجود اور جغرافیائی مرکزیت، جی یہ ایک خاکہ ہے ان خصوصیات کا، ذہنی آزادی اور نسب کی سخاوت اور حوصلہ، شجاعت، فصاحت و بلاغت، خود اعتمادی اور بہادری، یہ چند ہے، ورنہ ذہانت، سادگی، سچائی یہ چیزیں بھی ہیں۔ جی چلتے جائیں، یہ ہے جی جزیرہ عرب اور یہ ہے آس پاس کے علاقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جو ملا تربیت کرنے کے لیے صحابہ کرام کی، تو وہ کون سا علاقہ ہے؟ جزیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ براہ راست صحابہ کی تربیت کریں، عربوں کی تربیت آپ کریں اور عرب پھر دنیا کی تربیت کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے تربیت کی یا نہیں کی؟ تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یزکیہم آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے، تو تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر یزکیہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، تزکیہ کرنے کے منصب پر فائز تھے، تو تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو آپ کامیاب ہے۔ خدا نخواستہ صحابہ کرام کا کردار اگر مشکوک ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر پیغمبر کا کردار کیا رہے گا؟ اپنے مقاصد میں کامیاب نظر آئیں گے، ناکام؟ جی آپ بولنے کا کوئی خرچہ لیں گے؟ اگر بولنے کے پیسے لینے ہیں تو مجھے پھر لکھ کے دے دیں، لیکن بولا کریں۔ چلیں آگے۔ جی ہاں جی، یہ صبر یہ ایک عبارت ہے، آپ دیکھتے جائیے۔ حضرت مولانا ابو مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یوں آنے کو تو سب ہی آئے، پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں، تمام پیغمبر آئے، سب میں آئے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، سب میں آئے، سب جگہ سلام ہو ان پر، یہ سب جگہ آئے، یوں تو آنے کو آئے یا نہیں آئے؟ سلام ہو ان پر کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے۔ جس وقت یہ انبیاء آئے کوئی اچھا سہولت اور سکون والا ماحول تو نہیں تھا، لیکن ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، جو پیغمبر آیا جب واپس گیا تعلیمات اس کے ساتھ چلی گئی۔ کتنا عجیب جملہ ہے بھائی، یوں آنے کو تو جو بھی آیا، 26 کے نام ہم نے پیش کیے، ان میں 25 آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے۔ سب جگہ کا تو سارے علاقوں کے پیغمبر تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آئے سب جگہ ہیں، سب میں آئے ہیں، کٹھن گھڑیوں میں آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا موسیٰ علیہ السلام رہنے کے لیے کہ جانے کے لیے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں الحمدللہ، لیکن ان کی تعلیمات دنیا میں واپس نہیں آئیں گی، لہذا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان تعلیمات پر عمل فرمائیں گے۔ چلیے آگے مولانا فرماتے ہیں پر ایک اور صرف ایک جو آیا آنے ہی کے لیے آیا، جی وہی آنے کے بعد کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور بڑا اور آگے چڑھا، جی سب جانتے ہیں اور سبوں کو جاننا چاہیے کیا؟
کہ جن کو کتاب دی گئی اور جو نبوت کے ساتھ کھڑے کیے گئے آگے جی برگزیدوں کے اس پاک گروہ میں اس کا استحقاق صرف اسی کو ہے جی، اور اس کے سوا کس کو ہو سکتا ہے جی، جو پچھلوں میں بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلوں میں تھا، آج بھی اسی طرح لوگوں میں ہے جس طرح گزشتہ انبیاء میں تھا جی، اور آگے دور والے بھی اس کو ٹھیک اسی طرح پا رہے ہیں اور ہمیشہ جس طرح جی، جو آج بھی جس طرح کل پہچانا گیا تھا آج بھی اسی طرح پہچانا جاتا ہے جی، کہ اسی کے اس کا دن ہے تو دن ہے، رات نہیں ہے جی۔ ایک یہ النبی الخاتم کا آغاز ان جملوں سے کر کے بے مثال کتاب لکھی ہے مولانا مناظر احسن گیلانی نے، چلتے جائیں آگے۔